آج ہم جو بند پڑھیں گے اس کی جو کنسٹرکٹ ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے، تو وہ اب پڑھتے وقت انشاءاللہ دیکھیں گے کہ گھنے بن کے سائے میں آباد قریے کے گھر گھر میں روشن ہوئیں لالٹینیں، کہیں باغ میں کوئی لیتا ہے تانے، چمکتے ہیں سنسان سڑکوں پہ جگنو، نکلنے کو ہے چاند ندی کنارے، ہواؤں میں پھولوں کی خوشبو بسی ہے، ہمیں خواب میں آج دیکھیں گے کیا، اوس اور چاندنی میں وہاں سونے والے۔ یہ جو آخری مصرع ہے نا، یہ بس ایک ابھی خیر اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ اپنی ذرا بناوٹ میں مختلف بند ہے، وہ یہ کہ یہ جیسے تصویر کشی کی طرح کے شروع کے جو 3 مصرے ہیں وہ ایک واقعی تصویر بنا رہے ہیں، جیسے وہ کیمرے سے دکھائے ہوئے مناظر ہیں، لیکن اس کا جو آخری مصرع ہے وہ اس تصویر کو جو واقعیت پر مبنی ہے، روز دکھائی دینے والی ہے، اس تصویر کو امیج بنا دیتا ہے۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو خیر یہ مصرع جو ہے یہ آیا ہے کہ 2 پیرلل دنیایں چل رہی ہیں، ایک بیداری کی دنیا، ایک خواب کی دنیا، ایک تجربے میں آنے والے حالات اور ایک یادداشت میں محفوظ اپنا ماضی، ایک سفر میں پیش آنے والی چیزیں اور دوسرا اپنے وطن کی ایسی یاد جو سفر کے ماحول میں بھی آدمی کو خود سے قریب رکھتی ہے۔ یہ سفر ایسا ہے کہ جس میں مطلب آدمی بھی خود سے دور ہو گیا ہے، سب چیزیں دوری پر ہیں، یعنی یہاں کا سارا قانون ایک سپاٹ اور یکساں دوری ہے۔ تو یہ دوری جو ہے آفاقی طور پر بھی ہے اور انفسی طور پر بھی ہے کہ اس نے آسمان کو غائب کر دیا، اس نے سمتوں کو اوجھل کر دیا، اسی طرح اس نے میرے ساتھ میرے تعلق کو جو ہے وہ بے معنی بنا دیا، مجھے مجھ سے دور کر دیا، اور اس دوری میں کوئی جو ہے، اس دوری میں میرے لیے کوئی معنویت نہیں ہے، ورنہ اپنے سے دور ہونا ایک بڑا تجربہ بھی ہوتا ہے، شخصیت کی توسیع کا عمل بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہ جہاز راں اس ماحول کو، یعنی کہ منزل سے بالکل ناآشنا اور راستے سے نامانوس مسافر جو ہیں وہ اذیت اور ایک سنگین اور ڈراؤنی اور بے معنی حیرت کے جس تجربے سے گزر رہے ہیں وہ اتنا ڈراؤنا اور مہمل ہے کہ اس تجربے کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، اور یہی جو جہاز پہ سفر کا تجربہ ہے یہ کسی واضح احساس میں بھی نہیں ڈھل پاتا۔ تو اب یہاں پہ یہ لوگ جو ہیں جہاز راں، جن کا کوئی وطن ہے جسے چھوڑ کے یہ نئی دنیا ڈھونڈنے نکلے ہیں، تو یہ لوگ اپنے آپ کو خود اپنے لیے بامعنی یعنی سگنیفیکنٹ یا آتھینٹک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ خود اپنے میں موجود رہنے کی کاوش کر رہے ہیں۔ تو یہ معنویت، مطلب یہ جو بامعنی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ باہر کے ماحول کو تو معنی نہیں دے سکتے، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو معنی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی اس معنی کو تازہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
جسمانی کی بنیاد اور جسمانی کی کیفیت میں یہ موجود ہونا، اپنا موجود ہونا ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ تو یہ معنویت جو ان کے احساسات کو نام دیتی ہے، وہ ان لوگوں کو اپنے وطن کو یاد کرتے رہنے سے نصیب ہوتی ہے۔ ایک شفاف اور خالص وطن جس کا یہ بیان ہے یہ بند، اور ایسا وطن ہرا بھرا شاداب وطن اور ہر ملاوٹ سے پاک خطہ، جس کی تخلیق جیسے فطرت نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے۔ تو اس پیورٹی میں کو اپنا سیاق و سباق بنا لینے والے لوگ اب اس محمل سے اندھیروں اور وسعتوں میں جو ہے وہ خود بھی اپنی نظر سے اوجھل ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ جس تصور وجود سے مانوس ہو کر خود کو حامل وجود سمجھتے تھے اور اپنا حامل وجود ہونا محسوس کرتے تھے، وہ پورا ماحول جیسے یہاں سے بالکل مختلف، بالکل منقطع ہے۔ تو ایک ناسٹیلجک تخیل ہے جو انہیں لمحے حال کی خوراک نہیں بننے دے رہا۔ تو مطلب ان مسافروں کا، ان جہاز رانوں کا تھوڑی اور تفصیل سے ان کا تعارف جو اس نظم میں ہے وہ ہم دیکھے لیتے ہیں کہ یہ مسافر خود کو کسی وطن کے سیاق و سباق میں دیکھنے کے عادی ہیں، جبکہ یہ جو سفر ہے یہ صورتحال ایسی ہے کہ وہ کسی بھی معنویت اور سگنیفیکنس کا کانٹیکسٹ نہیں بنتی۔ ہر شے جو ہے وہ شعور میں آنے کے لیے اور وجود پانے کے لیے کسی کانٹیکسٹ کا تقاضا کرتی ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ کوئی کانٹیکسٹ بنتی ہی نہیں ہے، نہ فراہم کرتی ہے۔ تو یہاں کی جو وسعت بھی ہے وہ جیسے عدم کا پھیلاؤ ہے، اور یہاں کے جو دن رات اور یہاں کے موسم بھی کسی خرابے سے مناسبت رکھتے ہیں، کسی خرابے نیستی سے مناسبت رکھتے ہیں، اور جیسے معدومیت کا باغ سینچنے کے لیے یہاں بارش ہوتی ہے، عدم کو زیادہ لائق شناخت بنانے کے لیے یہاں سورج نکلتا ہے، اور یہاں کا آسمان بھی وہ آسمان جو ان پچھلی زمین کے مسافروں کو راستہ دکھاتا تھا اور منزل تک پہنچنے میں رہنمائی کرتا تھا، وہ آسمان بھی یہاں جیسے لگتا ہے کہ پاتال میں گر پڑا ہے، اونچائی سے محروم ہے۔ یہاں کے آسمان کو جیسے جھک کر ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ کیونکہ یہ جہاز راں ایک دوسرے فیز میں ہیں، پہلا فیز گزار چکے ہیں، تو یہ گویا ان کا جو پہلا فیز تھا وہ ان کے موجود ہونے کا ماحول تھا۔ یہ لوگ اس ماحول سے نکل چکے ہیں، اس لیے حافظے میں موجود احوال وجود کی بازیافت کی امیدیں جو ہیں وہ اپنے تخیل میں بنا رہے ہیں، ان امیدوں کو یہ تصور کر رہے ہیں۔ یعنی امیدوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو صورتحال کو بدلنے کا راستہ سجھاتی ہے، آپ کو کوئی ایسا عمل تعلیم کر دیتی ہے جو آپ کی موجودہ ناکامیوں کا ازالہ کرنے میں کام آ جاتی ہیں۔
تو یہاں تو اس طرح کا کوئی صورت نہیں. یہاں اثر اندازی جو مجھے حاصل ہے، مجھے خود اپنے اوپر تصرف کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو باہر کی دنیا پہ کیا تصرف کروں گا؟ تو یہاں جیسے امیدیں بھی فرض کرنی پڑتی ہیں، امیدیں صورتحال سے ایک زندہ کشاکش کی حالت میں نہیں پیدا ہو رہی، تو یہاں یہ فرض کر رہے ہیں امیدوں کو اس بند میں. تو اور کون سی امید فرض کر رہے ہیں؟ وہ آخری مصرعے میں ہے کہ ہمیں خواب میں آج دیکھیں گے کیا، اوس اور چاندنی میں وہاں سونے والے. اب دیکھیں اس سے پچھلے بند میں جو ہے وہ رات دکھائی گئی ہے، رات پڑھتے ہوئے دکھائی گئی ہے سفر میں، تو اسی رات کا وہ ایک دوسرا لوکیل اپنے وطن میں تصور کر رہے ہیں کہ وہاں تو رات میں یہ ہو رہا ہے یا ہو رہا ہوگا، اور یہاں ہم ایک ایبسرڈیٹی اور ایک نتھنگنس کے اندھیرے میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اب یہ جو مصرع ہے، باقی تو تصویر ہے، صاف سی تصویر ہے، اس میں مطلب اس میں ایسا کوئی پیچ یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی شرح کی جائے. بس وہ صرف آنکھیں، ذرا آنکھیں اچھی بینائی والی آنکھیں اس منظر کو دیکھ لیں، بس اتنا ہی کافی ہے. آنکھیں ہی اس منظر کے معنی کو جیسے محفوظ کر لیتی ہیں. لیکن یہ جو مصرع ہے، یہ یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک معمول کا منظر ہے، اس میں کوئی ایسا عنصر داخل کر دینا ہے جس کی بدولت وہ منظر روز دکھائی دینے والی تصویر سے بلند ہو کر ایک ایسی امیج بن جائے جو دیکھنے اور دکھائی دینے کے نئے اصول اور آداب سکھاتی ہے. یہ مطلب بہت بڑی بات ہے کہ دیکھنے والے اور دکھائی دینے والے تعلق کے حاصل کو اور ان کے تعلق کی جو مطلب دکھائی دینا اور دیکھنا، اس کو برقرار رکھتے ہوئے دکھائی دینے کے ایسے امکانات منظر میں ابھار دیے جائیں جو اب تک اوجھل تھے. تو اس کو کہتے ہیں امیج، کہ منظر میں دکھائی دینے کے امکانات کو ابھارنا، ان چھپے ہوئے امکانات کو سامنے لے آنا، یعنی اس کے دکھائی دیے جانے کے وصف میں اضافہ کرنا، اور وہ اضافہ جو ہے وہ اس دکھائی دینے والے منظر کی رویت کے ساتھ ساتھ اس کی معنویت میں بھی اضافہ کرے. تو مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ جو 3 مصرعوں میں منظر بنایا گیا ہے، یہ منظر جو ہے یہ مطلب جیسے سپاٹ سا ہو گیا تھا، تو اس منظر کو دوبارہ سے بامانی اور یعنی واقعی منظر کو حقیقی منظر بنا کے دکھا دیا، اور اس منظر کو دل کی آنکھ سے دیکھنے کے لائق بنا دیا. اس منظر کو شعور کے بعض مطالبات، بنیادی مطالبات کی تسکین کر دینے والا بنا دیا گیا. یہ امیج ہے. تو اب ذرا اس میں غور کیجئے کہ ہمیں خواب میں آج دیکھیں گے کیا، اوس اور چاندنی میں وہاں سونے والے، ہمارے گاؤں میں سونے والے لوگ. تو اس مصرعے میں جو ہے وہ خواب کا لفظ ایسی ندرت اور خلاقی کے ساتھ آیا ہے کہ اس مصرعے میں بننے والی امیج کا بنیادی حصہ، مرکزی حصہ، یا یوں کہہ لیں کہ اس پورے منظر کا کینوس بن گیا ہے.
تو اور یہ ہم جانتے ہیں کہ کینوس جو ہے وہ منظر کی تحدید کر دیتا ہے، یعنی منظر کو قابل شناخت بنا دیتا ہے۔ منظر کے معنی میں کینوس کا کردار بہت بنیادی ہوتا ہے۔ تو یہ جو کینوس بنانا ہے، یہ جو لوکیل بنانا ہے، اس کے دکھائی دے سکنے کا، یہ لفظ خواب سے بنایا گیا ہے۔ اور کہ ہمیں خواب میں آج دیکھیں گے کیا؟ اب یہ کیا اس کے پیچھے مطلب ایک ایسی علمیاتی پیچیدگی ہے اور خوبصورتی ہے کہ اس سے آپ کھولتے چلے جائیں۔ یہ شاعری ایسی ہوتی ہے کہ یہ قاری کو تخیل باندھنا سکھاتی ہے، یہ شاعری میں تخیل کی کریٹیوٹی بیدار کر دیتی ہے۔ تو یہ مصرع جیسے اسی طرح کا ہے کہ اب آپ ہمیں خواب میں آج دیکھیں گے کیا؟ اب یہ جو خواب ہے یہ ان کے موجودہ بیداری سے مناسبت رکھتا ہے۔ موجودہ بیداری کیا ہے کہ ہمیں تو بیداری میں بھی کچھ نہیں سجھائی دے رہا، ہماری تو بیداری بھی جو ہے وہ ہمارے باہر کے منظر پر اثر انداز نہیں ہو رہی، ہمارا جاگنا بھی ہمیں اپنے آپ پر فوکس کرنے میں مددگار نہیں ثابت ہو رہا۔ تو ایسے میں اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ ہم ایک مہمل خواب دیکھ رہے ہیں، بیداری میں کچھ سجھائی نہیں دے رہا، تو ہم گویا کوئی مہمل خواب دیکھ رہے ہیں، اور اس خواب کی میں ایک ایسی ایبسرڈائزیشن ہے کہ وہ جیسے ہمیں وجودی سے عدمی بنائے جا رہی ہے، وہ ہر شے کو وجود کے تناظر سے نکال کر عدم کے کانٹیکسٹ میں ڈالے جا رہی ہے۔ تو اب اس صورتحال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دیکھنا یہاں تو منظر پر اثر انداز نہیں ہو رہا، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شعور کی برتر فنکشننگ کے عالم میں ہمیں دیکھیں، اور ان کے دیکھنے سے ہمارے وجود کی سمجھ میں نہ آ سکنے والی اور عمل میں نہ آ سکنے والی معنویت بیدار رہے، ہماری سگنیفیکنس برقرار رہے، ہم اس معدومیت کا شکار بننے سے بچ جائیں۔ تو اب اس میں آپ سمجھیں نا کہ خواب سمجھیں کہ خواب بینائی سے ماورا ہو کر اور مناظر کی جو تحدیدات ہیں ان سے باہر نکل کر چیزوں کو تعینات سے ممکنہ حد تک آزاد کروا کے دکھائی دینے اور دیکھنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ تو یہ خواب بہت اہم لفظ ہے، وہ ابھی کھولتے ہیں، لیکن اس مصرعے کا جو دوسرے محاسن ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کون لوگ ہمیں خواب میں دیکھ کر بامانی بنائیں گے، کون لوگ ہمیں خواب میں دیکھ کر ہمیں ہمارے وطن میں حاضر رکھیں گے۔ تو اب یہ لوگ کون ہیں؟ جو اوس اور چاندنی میں سونے والے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، جن کا معمول ہے باہر سونا، اور اوس اور چاندنی مطلب اوس سے بھیگ کر اور چاندنی سے اجلے ہو کے سوئے رہتے ہیں۔ تو اب یہاں اوس اور چاندنی، اوس کو ذرا آپ کنٹراسٹ میں دیکھیں کہ سمندر کے زہریلے پانی کے قطروں سے بھیگے ہوئے لوگ سوتے جاگتے اس زہریلے پانی سے بھیگنے والے مسافر اب تصور باندھ رہے ہیں کہ وہاں اس طرح نہیں بھیگا جا رہا، وہاں اوس
سے بھیگ رہے ہیں، یعنی وہاں آسمان کی نوازشات کے سائے میں زمینی زندگی اور اس زندگی میں سونے کا عمل کر رہے ہیں، یعنی ان کی نیند بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑے وجودی آرڈر کا حصہ ہے۔ تو اوس یعنی شبنم جو آسمان سے گرتی ہے، تو آسمان یہ اوس ان کے وجود کو سیرابی کی حالت میں رکھتی ہے، اور یہ چاندنی ان کے شعور کو جو ہے وہ پر احوال رکھتی ہے، ان کے شعور میں اندھیرے کو داخل نہیں ہونے دیتی، رات کے اندھیرے کو نہیں داخل ہونے دیتی۔ تو دونوں سورسز سماوی ہیں۔ تو وہاں بلندیاں مہربان ہیں، یہاں بلندی ناپید ہے۔ تو اس میں اوس اور چاندنی میں بھی یہ ایک استعاراتی معنویت ہے۔ تو اب سونے والے یوں کہا ہے کہ جاگتے ہوئے تو وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ جاگنا آنکھیں جو ہیں وہ شعور کی بینائی کو کم کر دیتی ہیں۔ تو یہ آنکھیں جب بند ہو جائیں تو شعور کی بینائی بڑھ جاتی ہے وہ عالم خواب میں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جاگنے میں تو ہمیں دیکھا نہیں جا سکتا، تو سونے میں وہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ سونے میں خواب میں ٹائم اور اسپیس کی جو بندشیں ہیں وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آنکھ کی بینائی پر انحصار نہیں رہتا، میرے لاشعور میں رکھی ہوئی بصارت عمل میں آ جاتی ہے۔ تو اب یہ جو خواب ہے نا، یہ خواب تمام میٹافزیکل ٹریڈیشنز، چاہے وہ فلسفیانہ ہوں چاہے عارفانہ ہوں، اور مطلب جس نوعیت کی بھی ہوں، چاہے جمالیاتی ہوں، مطلب جن کا ایسنس میٹافزکس ہو، تو وہاں خواب ایک بہت بنیادی اصطلاح ہے۔ اور اس میں یہ جو خواب ہے یہ سمجھیں جیسے چینیوں کی میٹافزکس جو ہے وہ حقیقت میٹافزکس کہتے ہیں کہ وجود کی ٹرانسینڈنٹ ریئلٹی کو دیکھنا سمجھنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں کا ہونا ایسا ہی ہے جیسے ہم کسی کے خواب میں چلتے پھرتے کردار ہیں، کوئی ذہن ہے، کوئی وجود ہے، کوئی شعور ہے ماورائی، جس میں بننے والے خیال اور جس کو دکھائی دینے والے خواب میں ہم لوگ، یہ دنیا اس میں ہے۔ تو یہ جیسے چینیوں کا ایک تصور ہے۔ اسی طرح یہ کہ میٹافزیکل روایتوں میں دو طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جس میں بنیادی یعنی جس میں حقیقت وجود اور ذات کی حیثیت سے ہوتی ہے، جیسے ہماری روایت کہ حق الحقائق جو پرنسپل ریئلٹی ہے وہ ذات حق ہے، لیکن ہندوؤں کی، چینیوں کی، بدھسٹوں کی روایت میں حقیقت ایک سپریم کانشسنس ہے، یعنی کہ سب سے آخری جو مرتبہ ہے وہ ایک سپریم کانشسنس ہے، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ مایا ہے۔ مایا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کانشسنس میں پیدا ہونے اور ختم ہونے والے خیالات ہیں، یہ اس کے خواب کے کردار ہیں۔ تو جہاں بھی کانشسنس سپریم ہے بینگ سے، وہاں خواب ان معنوں میں ہے کہ ہم ایک سپریم کانشسنس کے اندر سمائے ہوئے اس کی حرکت سے پیدا ہونے والے موجودات ہیں۔ یہ اس کا کچھ عکس ہمارے یہاں بھی آیا ہے، لیکن وہ اس کا کانٹیکسٹ
دوسرا ہے۔ وہ جیسے ہم ہیں تو ہم اللہ کے علم میں پہلے سے ہیں، انہیں آیان ثابتہ کہا جاتا ہے۔ تو معلومات الہیہ خارج میں سے ہمارے خارجی خودی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ ہم اللہ کے علم میں جو ہیں وہ، اور ہم اللہ سے تخلیق ہونے کے بعد جو ہیں وہ، ان دونوں میں کسی بھی طرح کا لین دین نہیں ہے۔ تو اسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ معلومات الہیہ میں اپنے آپ کو دیکھنا، اس کائنات وجود کو دیکھنے کا تخیل کرنا، پھر وہ ہندوؤں والی بات سے قریب چلا جائے گا کہ ہم ایک خلاق علم، جس کو ابن عربی ہی کہتے ہیں کہ وہ کریٹیو امیجنیشن آف گاڈ، تو ہم اس کا حصہ ہیں، اور ہماری ہر تبدیلی جو ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ تو خیر، تو اور ہمارے معنی ہمارے وجود خارجی میں نہیں ہیں، اس دنیا کے حقائق اس دنیا کی فارم میں نہیں ہیں، یہ سب اس سے بلند، اس سے ٹرانسینڈنٹ ہو کر علم الہیہ میں ہیں، یعنی ہندوؤں کی اصطلاح میں ایک سپریم کانشسنس میں ہیں۔ تو اب یہ اس مصرے کو اگر یہ دیکھیں تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاش اس سپریم کانشسنس کا کوئی کردار ان کے شعور میں، ان کے شعور کی برتر سطح پر پیدا ہو جائے، اور وہ ہمیں اپنے دائرے میں لے لے۔ یہاں بھی ہم خواب میں ہیں تو ہم ایک مستند خواب کا کردار بن جائیں۔ تو یہ اور خواب کی اور بھی معنویتیں ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں کی کازمالوجی میں وہ خواب کی بہت اہمیت ہے، اس طرح اہمیت ہے کہ ہم عالم مثال، عالم خیال اور عالم خارجی، یہ جیسے ہمارے یہاں مختلف دنیائیں ہیں، تو عالم مثال جو ہے وہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے علم میں ہے، یا وہ جو ہے وہ اس سے پیرلل ایک دنیا ہے۔ ہم متوازی دنیاؤں کے باسی ہیں، یہاں ہم بطور فارم کے ہیں، وہاں عالم مثال میں ہم پلیٹونک آئیڈیاز کی طرح ہیں۔ اس کا بانی افلاطون ہے جو ہمارے یہاں مانا گیا ہے ہماری ایک روایت میں۔ تو یہ خواب جو ہے کہ کاش ہمارے ہم وجود، کاش ہمارے وطن وجودی میں اب مقیم لوگ جو ہیں، کاش ان کے اندر عالم اسلام، عالم مثال کا جو تصور گندھا ہوا ہے ان کے شعور میں، کاش ہم اس عالم مثال پر فوکس کر سکنے والے شعور کی آنکھ میں آ جائیں، کاش وہ اس لائق ہو جائیں کہ وہ ہمیں عالم مثال کی طرف، یعنی وجود حقیقی کے عالم کی طرف، اپنی حقیقت کی طرف دوبارہ کھینچ لیں، جس سے ہمیں اس سفر نے جیسے منقطع اور دور کر رکھا ہے۔ تو خیر، خواب کی بہت ساری معنویتیں ہیں، لیکن یہ کہ ان تمام معانی کو، یعنی میٹافزیکیلٹی آف بینگ کے یا میٹافزیکیلٹی آف کانشسنس کے، یہ تمام جو مضامین ہیں، یہ تمام جو تھیمز ہیں خواب اور خیال کے حوالے سے، وہ اگر ہم یہاں اس سے منسوب نہ بھی کریں، اور خواب کو جو ہے وہ محض وہ جو ایک روزمرہ کا عمل ہے وہ سمجھیں، یعنی لاشعور کا اظہار،
تو اس میں بھی یہ بہت زیادہ خوبصورتی سے بامانی ہے، وہ یہ کہ چیزیں شعور اپنی نفی کر کے ہی ایسنس، اس شعور کا ایسنس آف کانشسنس اپنی نفی پر استوار ہے، یعنی شعور لا شعور نہ بنے تو وہ جو ایسنس آف کانشسنس ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ تو یعنی اپنی محدودیت کی نفی کر کے لاشعور بنتا ہے۔ تو اگر یہ اس شعور کا اظہار ہے جو پیسو ہے سپریم کانشسنس کے آگے، جو فیض حاصل کرتا ہے سپریم کانشسنس سے، جس میں میرا ارادہ، میرا تصور، میرا تعقل بالکل شریک نہیں ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن وہاں چیزیں اپنے ان حدود کو توڑ کر معلومات کی شکل میں محفوظ ہیں جو حدود میری جزوی عقل نے ان پر لگا رکھے تھے۔ تو اب اس پہلو سے آپ دیکھیں تو گویا لاشعور جو ہے وہ آئیڈیاز کا گھر ہے، آئیڈیاز اس پر ریفلیکٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ لمحہ بلمحہ مجھ پر اپنا اظہار کرتے ہیں حالت خواب میں، کیونکہ بیداری کا پیالہ اس بارش کے پانی کو نہیں اپنے اندر جمع کر سکتا۔ تو بیداری جو تحدید کی بنیاد ہے، جو لیمیٹیشنز کی بانی ہے، وہ جب معطل ہو جائے تب مجھے چیزیں اپنی جو معروف تحدیدات ہیں ان سے بلند ہو کر حاصل ہوتی ہیں، اور مجھے اپنے موضوع کے ساتھ، مجھے دوسرے کے ساتھ، مجھے مطلب شعور کو اپنے آبجیکٹ کے ساتھ تعلق کی بھی ایک غیر محدود جو کورسپونڈنس ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو جیسے شعور کہتے کسے ہیں؟ اپنے غیر سے کورسپونڈ کر سکنا۔ تو یہ جو خواب ہے، یہ جو لاشعور کا تحدید شکن جو حال ہے، یہ کاش وہاں رہنے والوں اس وطن میں، یعنی اس وطن سے مراد یہ ہے کہ بامانی وجود جس زمین سے اگتا ہے اس زمین پر تاحال اپنا گھر رکھنے والے لوگ کاش اپنے لاشعور یا اپنے یوں سمجھیں کہ اپنی جو لمٹ لیس کورسپونڈنس ہے وہ اگر ہمارے ساتھ کر سکیں تو ہم ان کی اس کورسپونڈنس کے نتیجے میں پھر سے موجود ہو جائیں، پھر سے شعور یافتہ ہو جائیں۔ تو یہ اس مصرے میں ہم خواب کو روایتوں میں باندھے بغیر کہہ رہے ہیں کہ اس مصرے میں خواب اتنے زور اور اتنے بامانی انداز سے آیا ہے کہ یہ معانی جو میں عرض کر رہا ہوں یہ لگتا ہے کہ یہ بھی اس خواب کا احاطہ کرنے کے لائق نہیں ہیں، لیکن اس خواب کی شرح کرنے میں کارآمد ہیں۔ اب جو اگلا بند ہے بھائی وہ بہت گتھا ہوا، اور اس میں جیسے لگتا ہے صورت اور معنی ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہیں، اور اس میں بہت پیچیدہ سی، جیسے سلیم الرحمن صاحب کا مزاج ہے، بہت پیچیدہ سی امیجری ہے۔ تو وہ ہم پھر اگلی مرتبہ دیکھیں گے، کیونکہ اس پر بھی ایک نشست لگ جائے گی، یعنی گھنٹہ بھر اس کے لیے بھی چاہیے۔ تو آج جو ہے وہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور ہم ایک بہت ضروری جو ہے وہ علم تک گویا پہنچے ہیں۔
وہ علم ہے کہ امیج اور ایسی امیج جو تشبیہ کے عنصر کے ساتھ ہو۔ امیج میکنگ میں تشبیہ کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ تشبیہ کی مدد لیے بغیر امیج بنا دیتے ہیں، لیکن سلیم الرحمن صاحب کے یہاں جو امیج ہے اس میں تشبیہی عنصر جو ہے وہ غالب ہوتا ہے، اور وہ تشبیہی عنصر بھی اپنی ساخت بدل لیتا ہے۔ ساخت بدلنے کا مطلب ہے کہ وہ گویا مشبہ اور مشبہ بہی ان دونوں میں نئی نئی نسبتیں پیدا کر کے دکھاتا ہے۔ یہ مشبہ بہی کو مطلب میں مطلب اس کو کہنے میں مشکل محسوس کر رہا ہوں، لیکن مطلب پوری بات کہنے میں مشکل محسوس کر رہا ہوں، لیکن ایک کارآمد نقطہ ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ امیج جو ہے، جس کو امیج کہتے ہیں، یہ شعور اور وجود ان دونوں کی سطحوں کو بدل دیتی ہے، بلند کر دیتی ہے۔ یہ چیزوں سے ان اوصاف کو خارج کر کے نئے اوصاف داخل کرتی ہے کہ جن اوصاف کی وجہ سے چیزوں کا بامانی ہونا یا جمالیاتی شعور کے زاویے سے پرکشش ہونا جو ہے وہ مرجھا چکا ہوتا ہے، یعنی صفت کی قیدی بن کر ذات جو ہے وہ مرجھا جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ جو امیج ہے یہ اس مرجھاہٹ کو دور کر دیتی ہے جو شعور اور اس کے موضوع یعنی وجود پر یکساں طریقے سے چھائی ہوئی ہے، اور یہ پھر شعور میں خلاقی کا وہ عنصر پیدا کر دیتی ہے جس میں شعور شے کو اپنے مطالبے پر نہیں بلکہ اپنے آپ کو شے کی تزئین اور تکمیل پر صرف کرتا ہے۔ تو امیج اس کو کہتے ہیں، اور امیج کی یہ تعریف سلیم الرحمن صاحب کی شاعری پڑھنے سے جیسے تجربے میں آ جاتی ہے۔ تو یہ بڑی مطلب میں عرض کروں کہ یہ سلیم الرحمن صاحب کو اگر روایت کے مرکزی دھارے میں ایک مرکزی حیثیت سے نہ رکھا گیا تو یہ دھارا خشک ہو جائے گا۔ یہ دھارا جو ہے یہ دھواں بن کے، بخارات بن کے اڑ جائے گا۔ اس دھارے میں بہاؤ کی وہ طاقت ہی نہیں رہے گی جو کسی تخلیقی روایت کو مسلسل رہنے کے لائق بناتی ہے۔ تو مطلب اگر ہمارے نقاد، ہمارے شاعر وغیرہ اس کتاب سے یعنی نظمیں سے اسی طرح لا تعلق یا بے خبر رہ گئے تو یہ وہ اپنے ساتھ ظلم کریں گے، اور ان کا یہ عمل، لا تعلقی کا عمل، وہ یا تحسین نہ کر سکنے کی مجبوریاں، یہ جو ہیں یہ مطلب بہت تباہ کن ہیں، اور اس کتاب کو نظر انداز کرنے والا بے حسی کا مظاہرہ تو کر ہی رہا ہے، لیکن ایک جمالیاتی بے ہمیتی کا مریض بھی ہے۔